अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप में से जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें इस बात का इदराक होगा कि मैं पार्टीशन ऑफ इंडिया के सख्त मुखालिफ हूँ और मैं इंडिया और पाकिस्तान को सिविलाइजेशनल सेंस में एक ही टेरिटरी मानता हूँ और मैं नहीं समझता कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जो अलहदा मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया गया था उसने इंडियन सिविलाइजेशन के हक में कोई मस्बत किरदार अदा किया है। हैविंग सेड दैट, मेरी उसके बाद जब से मैं एथियज्म के ऊपर बात करता हूँ, मैं रिलीजन पर खास तौर पर इस्लाम पर बात करता हूँ, तो मेरी बहुत सारे इंडियन मुसलमानों से भी इंटरेक्शन हुई और यकीन मानिए कि मुझे इंडियन मुसलमानों से इंटरेक्शन करके इन जनरल मायूसी हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन मुसलमान जो हैं अपने फेथ को लेकर ज़्यादा शिद्दत पसंद हैं और वो ज़्यादा ये कहना चाहिए कि वो बहुत ही सादा लोग किस्म के मुसलमान हैं। यानी वो उसके अंदर अपने फेथ को जस्टिफाई करने से कम अज़ कम मुझे कासिर नज़र आते हैं, लेकिन सरहद के उस पार पाकिस्तान के मुसलमानों की जानिब से अपने फेथ को जस्टिफाई करने के लिए कुछ अच्छी कोशिशें भी हमारे सामने आती हैं। आज जो मेरे मेहमान हैं वो इंडियन कश्मीर से हैं, हिशाम इरशाद उनका नाम है, 22-23 साल उनकी उम्र है, नौजवान हैं और ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं, यानी इल्मुल हयातियात के तालिब इल्म हैं और उसके अलावा उनका ये कहना है कि वो कुछ अरसे के लिए एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम वो एग्नोस्टिक भी रह चुके हैं और वापस वो रिवर्ट किया उन्होंने उसी मज़हब की जानिब जिस मज़हब में वो पैदा हुए थे। तो हिशाम इरशाद साहब ने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि वो मुझसे एथियज्म के ऊपर और एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर कुछ सवालात करना चाहते हैं। तो हिशाम साहब, मेरी जितनी भी पॉडकास्ट हैं उसमें मैं लोगों के सवालात का जवाब देता हूँ, आप भी पूछिए। हाँ, आप बताइए मुझे कि जो कॉज है यूनिवर्स का वो क्या है? हमें नहीं मालूम सर। अब आप क्या करेंगे इस टाइम पे? आप कैसे बताएंगे कॉज क्या यूनिवर्स का? लॉजिकली बोलेंगे या साइंटिफिकली बोलेंगे आप यहाँ पे? साइंटिफिक साइंटिफिक। साइंस के पास हिशाम हाँ, साहब इस यूनिवर्स का कॉज जवाब नहीं मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली हाउ बिग बैंग हैपेंड हमें इसका मालूम नहीं है और किस तरह से, सॉरी, हाउ बिग बैंग हैपेंड हमें इसका मालूम है, व्हाई बिग बैंग हैपेंड हमें इसका मालूम नहीं है। अब यहाँ पर मजहब बीच में आता है। आप लोग कहते हैं कि है। हमें मालूम है कि हमारे खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया। आप फर्स्ट कॉज खुदा को मानते हैं, राइट हिशाम भाई? हुँ, हाँ। और आप यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि आप जब हमसे तकाजा करते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई कॉज होना चाहिए, लेकिन आप हुँ, अपने अल्लाह ताला के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करते और आप कहते हैं जनाब उसका कोई कॉज नहीं है, वो बगैर कॉज के है। मैं बताऊँगा, मैं पूछता जी हूँ, देखिए, जी हम बोलते हैं क्रिएशन का एक कॉज़ है, लेकिन वो कॉज़ अनकॉज़्ड है। क्यों मैं बताऊँगा बाद में। क्रिएशन का एक क्रिएटर है, वो क्रिएटर अनक्रिएटेड है। अब ऐसा क्यों है ना? क्यों का सवाल पैदा होता है, क्यों मानना ये चीज़? इसलिए मानना है क्योंकि अगर हम बोलेंगे क्रिएशन हैज़ अ क्रिएटर एंड दैट क्रिएटर हैज़ अ क्रिएटर, दैट क्रिएटर हैज़ अ क्रिएटर, तो आपको पता है ये इनफाइनाइट रिग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो लॉजिकल फैलेसी आएगी कि नहीं? इन्फिनिट तक जाएगा ये चीज़ कि नहीं? तो स्टॉप करना है लॉजिकली कि नहीं? स्टॉप नहीं करना है, आप बताइए। जी जी बिल्कुल, स्टॉप करना है। लॉजिकली हमें स्टॉप करना चाहिए। तो मुझे मुझे ये कॉज़ल बताइए चेन कि को कॉज़ल चेन ये पे स्टॉप ये करना है कि नहीं? infinite- हिशाम साहब मेरी बात सुनिए। ये जो इन्फिनिट जी। रिग्रेस का मॉडल है कॉज एंड इफेक्ट का, ये इस फिजिकल यूनिवर्स के रेम के अंदर एप्लीकेबल है, इस फिजिकल यूनिवर्स के रेम के बाहर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आपने इस वक्त जो कपड़े पहन रखे हैं वो आपने दुकान से खरीदे हैं, दुकान पर वो कपड़े जो थे वो फैक्ट्री से पहुंचे, फैक्ट्री तक वो कपड़े जो थे उस हुँ। कपास के जरिए बने जिस कपास को इस बात किसान का ने इस बात का हाँ, सारा इस बात कॉज का एंड प्रूफ इफेक्ट। क्या है? नहीं, किस बात का? क्या आपने कपड़े पहने हुए हैं? जो जो आप कह रहे हैं कि इस रेल में ऐसा हो रहा है सब कुछ, इस रेल में नहीं बाहर नहीं, ऐसा नहीं होता, इसका प्रूफ क्योंकि फिजिकल यूनिवर्स की रेम के बाहर एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ना हिशाम साहब। मुझे मुझे आप ये ये आप समझाएं। कैसे बोल इस ये तरह आप कैसे बोलते हैं, बोलते हैं? आप ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप में और एक मदरसे के तालिब इल्म में खातिर खा फर्क होना चाहिए। आपको तो मुझे हाँ, ये बिल्कुल। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना कि एग्जिस्टेंस के लिए टाइम और स्पेस जरूरी है। टाइम और स्पेस हाँ, के बगैर आप एग्जिस्टेंस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है ना हिशाम हाँ, साहब, ये बिल्कुल। है। वो सही बात है। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है? हम बोलते हैं कि एक बीइंग है जो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। तो वो इन लिमिटेशंस में नहीं फँसा हुआ है कि नहीं, स्पेस में वो और टाइम में। कैसे बियॉन्ड है? टाइम और स्पेस के बियॉन्ड तो कोई बीइंग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना हिशाम साहब। आपकी जो बीइंग है हाँ, वो हाँ। जगह नहीं, हाँ, आपकी बिल्कुल, आपकी ये सही बीइंग बात है। है। टाइम हाँ
टाइम और स्पेस के बियॉन्ड कोई भी बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट क्रिएटर ऑफ टाइम एंड स्पेस. ये बात है. मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो हाँ. लिमिटेशन अप्लाई की है कि एक्सेप्ट क्रिएटर ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है, मैं फॉर द इसका सेक जवाब ऑफ क्या है? आर्ग्यूमेंट प्रूफ क्या है? मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका क्रिएटर जो है उसका जिस्म नहीं है, हालांकि आपके कुरान के मुताबिक उसके दो दाएं हाथ हैं, करेक्ट. आपका जो क्रिएटर है उसका अर्श पहले उसने 7 दिनों में इस आसमान और जमीन को बनाया, और उससे पहले उसका अर्श पानी पर था. आप ये कह रहे हैं कि आपका जो क्रिएटर है उसने इस टाइम और स्पेस को नथिंगनेस से बनाया है. आपका क्रिएटर नथिंगनेस में एग्जिस्ट कैसे करता है हिशाम साहब? इसका जवाब ये है, देखिए, मतलब हम बोलते हैं ऐसे बाइनुन खल्की, वो अपनी मखलूक से बियॉन्ड अल्लाह ताला, तो उसके लिए सेट नहीं करती है लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस. देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूं सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया है, तो इसमें खाली मैं एडिटिंग कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता है. खुद सॉफ्टवेयर अपनी एडिटिंग खुद नहीं कर सकता है. ऐसी फॉर एग्जांपल कोई गेम डेवलपर है, उसने गेम बनाई है अपनी, तो उसमें मसला हो जाता है कि उसमें एक फिक्स फिजिक्स होता है, जंप एक लिमिट तक मार बटन से, लेकिन खाली गेम डेवलपर उसमें एडिटिंग कर सकता है ताकि वो मजीद जंप मार सकेगा अपनी एक्चुअल लिमिट से. तो ऐसे जो यूनिवर्स का क्रिएटर है, अगर आप मानते हैं क्रिएटर में, देखिए अब आप बोलेंगे पहले क्यों मानना पड़ता है क्रिएटर के बारे में, क्योंकि ऐसा चीज है पहले मानना, जब मानेंगे तब जाके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे. तो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे एक नॉवल, एक बात बताएं कि क्रिएटर को जानना पॉसिबल नहीं है, मानना जरूरी है. देखिए मैं क्या बोलता हूँ. अच्छा आप बताइए मुझे खाली इतना ही जवाब दीजिए. आपको मैं आपको ये सवाल करता हूँ, आप बताइए कैसे आप बोलते हैं रैशनैलिटी, जो अक्ल मेरे अंदर है, जो शऊर मेरे पास है, कॉन्शियसनेस, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, ये मुझे कैसे आ गई मैटर से जिसके पास ना कॉन्शियसनेस है ना रैशनैलिटी? आप इतना ही बता दीजिए. नहीं सर, इसके लिए तो मैं आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपके आगे रखूंगा ना. आप जोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप साइंस की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत समझते हैं? नहीं, बिल्कुल खाते समझता हूं मैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ हाउनेस ऑफ एवोल्यूशन. हिशाम साहब मैं साइंस मानता हूँ. एक सेकेंड, आप जोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप एक मुसलमान हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ताला ने मट्टी के पुतले में रूह फूंक कर आदम को बनाया और उसके बाद उसकी पसली से हव्वा को बनाया. आपके नजदीक ये मॉडल दुरुस्त है, या आपके नजदीक ये मॉडल दुरुस्त है जिसके नजदीक तमाम जो हयात है जमीन के ऊपर एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से एक इर्तका के प्रोसेस के नतीजे में इवॉल्व हुई है? आप किसको दुरुस्त मानते हैं, इस्लाम को देखिए या आप करते हैं, देखिए आप क्रिएशनिज्म और एवोल्यूशन को अलग कर रहे हैं, आप ये चीज कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ दोनों को साथ में चलाइए, क्रिएशनिज्म को भी एवोल्यूशन को भी. देखिए मैं भी कायल हूं एवोल्यूशन का, माइक्रो एवोल्यूशन मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो मैक्रो एवोल्यूशन है, आप हिशाम भाई, आपके नजदीक अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मट्टी के पुतले में रूह फूंक कर बनाया था? देखिए क्या समझना ये चीज, इंसान कैसे बन गया, किन कॉन्स्टिट्यूएंट से इंसान बन गया है? फास्फोरस से, सल्फर से, या कार्बन से, या जो है कोबाल्ट से. तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्ले में पाए जाते हैं सेम, जो इंसानों के अंदर होते हैं. तो हम बोलते हैं जो पहला इंसान था, सिर्फ और सिर्फ पहला इंसान, उसको अल्लाह ताला ने मिट्टी से बना दिया, क्योंकि जो मिट्टी में कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हमारे अंदर है. अब आदरा मत बोलता है वो कार्बन है, वो, क्योंकि वो नहीं जानते थे उस टाइम पे, उस जमाने के लोग. आज हम समझ पाएंगे इस सेंस में कि वो एलिमेंट्स है बेसिकली. अच्छा, अल्लाह ताला ने मट्टी से गूंदा था पहले पुतला, और उस गूंदने के बाद उसमें करके रूह ये गूंदना, ये फूकना, इसकी जो हाउनेस है वो आप बयान नहीं कर सकती. इंसान की तरह नहीं बोलना है मैं गूंद रहा हूँ आटे को. नहीं, आप समझते हैं हिशाम भाई आप ये समझते हैं अल्लाह ताला ने मट्टी के पुतले से आदम को बनाया, तो यानी आप इस्लामिक मॉडल ऑफ क्रिएशनिज्म को दुरुस्त समझते हैं, और चार्ल्स डार्विन जो कहता था कि इंसान और चिंपैंजी समेत तमाम जानदार इवॉल्व हुए हैं लोअर एनिमल फॉर्म से, आप इसको गलत समझते हैं. यानी आप इस्लाम को ठीक समझते हैं और आप चार्ल्स डार्विन को गलत समझते हैं, और आप ज़ूलॉजी के अंदर बैचलर्स कर रहे हैं, और ये बात आपको क्लास में नहीं पढ़ाई गई. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ. देखिए जो ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, आप कैसे बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स तो मिक्स करते हैं, शेयर कॉमन एंसेस्टर? आप बोलते हैं इसी बुनियाद पे कि उनका डीएनए सेम है ना, 98 और 99% डीएनए सेम, इसलिए आप बोलते हैं, है ना.
इसकी बेस आप क्यों मान रहे हैं? आपको लगता है कि चिंपैंजीज और बकिया जो जानदार हैं वो इवॉल्व हुए हैं, और आपके अल्लाह ताला ने, जिनको हम फर्जी अल्लाह ताला कहते हैं, आपके फर्जी अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी के पुतले में रूप फूंक कर बनाया है। और क्या अजीब इत्तेफाक है कि आपका जो ढांचा है वो एक गोरिल्ला के ढांचा से मिलता जुलता है। क्या अजीब इत्तेफाक है कि आपका प्रेगनेंसी और गेस्टेशन पीरियड जो है एज ए ज़ूलॉजी स्टूडेंट, देखिए एज ए ज़ूलॉजी स्टूडेंट मुझे पास 3 इयर्स हो गए एवोल्यूशन पढ़ते पढ़ते। देखिए जो बेसिकली डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो होमोलॉजी के बेसिस पे थी। होमोलॉजी आपको पता ही है क्या होता है? होमोलॉजी बोलती है कि अगर फिजिकल अपीयरेंस में दो जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेम लगते हैं तो वो करते होंगे शेयर कॉमन एंसेस्टर को, है कि नहीं? डार्विन की थ्योरी इसी पे बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजी। लेकिन उसके बाद जो कंसेप्ट आ गया होमोप्लेजी का, वो कोई नहीं बोलता है। होमोप्लेजी क्या बोलती है? बोलती है कि इफ टू ऑर्गेनिजम्स हैव सेम physical appearance, same phenotype, still they don't share the common ancestor. क्यों ऐसा क्यों बोलते हो? इसकी एग्जांपल आ जाती है बैट के जो विंग्स होते हैं और जो बर्ड विंग्स होते हैं, they both are used for flying purpose, लेकिन वो नहीं करते शेयर कॉमन एंसेस्टर को। ये किस चीज से हमें होमोप्लेजी नहीं, तो होमोप्लेजी। हिशाम साहब, जो साइंटिफिक वर्ल्ड है वो आपके इस मॉडल को तस्लीम करता है कि तमाम इंसान हजरत आदम की औलाद है? हाँ नहीं करता है। आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, एकेडेमिया के अंदर, और जितने भी नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम्स हैं उन सब में इंसानों समेत तमाम जानदारों की एक मुश्तरका लीनिएज है। ठीक है, ये जो आपने इंसानों को सिंहासन पर बिठा रखा है ना, कि वो आपके अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मट्टी को गूंदा और उसमें तमाम एलिमेंट्स पाए जाते थे। मैं आपकी यहाँ पर ये भी करेक्शन करना चाहता हूँ कि जो फास्फोरस, जिंक और तमाम 16 बायो एलिमेंट्स जिनसे मिलकर इंसान बना है ना, वो मट्टी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। वो स्टार्स के सुपर नोवा होने के बायस हवा के अंदर, फिजा के जरिए, फिजाए बसीत के जरिए खला के अंदर करोड़ों नूरी साल का सफर तय करने के बाद इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पहुंचे, और इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर वो जो एलिमेंट्स से डिस्ट्रीब्यूट हुए, उन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स देखिए आप उसी सेंस में समझिए, लेकिन आप देखिए आप उसी सेंस, मैं साइंस, एक आखिरी बात कि आप एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते क्या आप अपने नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को ये बताते हुए फख्र महसूस करेंगे कि तमाम इंसान जो हैं हजरत आदम की पैदावार हैं, और उनकी बाएं पसली से उनकी बीवी निकली 9 माह की या 18 साल की, और उसके बाद उनके बच्चों की आपस में, यानी बहन भाइयों की आपस में शादियां हुई, और तुम तमाम लोग जो हो इंसेस्ट की पैदावार हो? ये मॉडल आप अपने नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को बताएंगे तो वो इसको बाय करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा ये मॉडल। देखिए कैसे कि आप बोलते हैं कि अगर हम बिलीव करेंगे क्रिएशनिज्म पे कि एक गॉड था, उसने किसी इंसान को बना दिया, मिट्टी के पुतले को बना दिया, उसकी पस्ती में, ये सब लगता है बकवास, इलॉजिकल लगता है आपको, है ना? लेकिन आपको इलॉजिकल क्यों लगता है? बहुत लॉजिकल है सर, कमाल। मैं आपको इस पर इलॉजिकल नोबेल प्राइज हासिल करना चाहिए। आपको इस पर पेपर इलॉजिकल वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। हिशाम भाई क्यों लगता है? इलॉजिकल क्यों लगता है ये चीज? मानते हैं क्योंकि इसकी हाउनेस, देखिए एक बात मैं कहूंगा, इलॉजिकल क्यों लगता है? इसकी हाउनेस पता नहीं है, कैफियत पता नहीं कैसे हो रहा है सब कुछ। जो कैफियत है, कैफियत का लफ्ज समझिए इंसान का एवोल्यूशन। क्योंकि आप देखिए, एक सेकंड हिशाम भाई, इंसान का एवोल्यूशन आपको इलॉजिकल लगता है, और उसका मट्टी के पुतले के अंदर रूप फूंक के आदम की तख्लीक आपको लॉजिकल लगती है? देखिए, अच्छा आप स्टेफन जे गॉल्ड को जानते हैं? स्टेफन जे गॉल्ड कहते हैं कि जो ट्रांजिशनल फॉसिल्स मिल जाते हैं, स्टीफन जे गॉल्ड कलमा पढ़कर मुसलमान भी हो गए हैं ना, जो वो बोलते हैं कि जो ट्रांजिशनल फॉर्म्स मिल जाते हैं ना फॉसिल्स में, तो वो ये दिखाते हैं कि डार्विनियन ग्रेजुअलिज्म को रेफ्यूट करते हो, ग्रेजुअलिज्म को। क्या अगर आप बोलते हैं स्टीफन जे गॉल्ड के नजदीक पहला इंसान कैसे बना था? मट्टी के पुतले में रूप फूंक कर। देखिए आप इस सेंस में, मैंने कहा ना वही बात कि कैफियत नहीं समझनी इसकी। देखिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जो अल्लाह के बारे में कैफियत, जिसमें का कुरान में आ गया अल्लाह के हाथ, अल्लाह की आंखें। आपने तो अभी तक अल्लाह का वजूद साबित नहीं किया है। कौन सा अल्लाह? कौन सा? मैं साबित कर रहा हूँ ना, मैं आपको। अच्छा आप बताइए, इतना ही बात आप बताइए, मुझे सिर्फ ये बता दें आप इसका जवाब। सर हिशाम भाई, बुनियादी सवाल पे आते हैं, हम एवोल्यूशन पर फिर अगली पॉडकास्ट में बात कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे। मुझे सिर्फ एक बुनियादी सवाल का जवाब दें कि जिस अल्लाह ताला को आप मानते हैं, जिस अल्लाह ताला के आगे आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आपने पूरी दीन की तालीम हासिल की है, आपके फहम के मुताबिक उस अल्लाह ताला ने इस कायनात को
یعنی زمان و مکان کو, ٹائم اور اسپیس کو کیسے تخلیق کیا؟ ہاؤ یور گاڈ کریٹڈ دس یونیورس. اچھا ہاؤنس ہے نا. میں کروں نا کوئی کہ ہاؤ کا جو سوال ہے وہ سائنس کے پاس ہوتا ہے تو پتہ ہی ہے, اور وائی کا سوال ریلیجن کے پاس ہوتا ہے. وائی, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے خالی اتنا ہی بتائیے. یعنی ہشام بھائی, ریلیجن کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ ہاؤ اللہ کریٹڈ دس یونیورس. ریلیجن کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریلیجن کے پاس اس فنڈامنٹل کوسچن کا ہی جواب نہیں ہے کہ ہاؤ یور گاڈ کریٹڈ دس یونیورس, اور اس کے بعد آپ لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کے رب کو سچا رب مانا جائے جو کم از کم 4 کتابیں اور 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کے باوجود بھی اس بنیادی سوال کو ایڈریس نہیں کر سکتا کہ ہاؤ ہی کریٹڈ دس یونیورس. کیونکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, وہی سمجھا رہا ہوں تب سے. آپ بتائیے صرف مجھے اتنا ہی کہ آپ کیا آلٹرنیٹو دیں گے, آپ کیسے بولیں گے ایوولوشن کے تھرو کہ جو ریشنلٹی اور کانشیسنس ہمارے اندر آ گئی ہے وہ کیسے میٹر سے آ گئی. چاہے آپ ایوولوشن کا کتنا بھی, آپ ایوولوشن کے اندر جائیں گے, آپ پورا میکینزم بیان کریں گے, آپ اتنا ہی سمجھائیے مجھے لاجیکلی, میرے دماغ میں بات گھسائیے آپ کہ جو آپ کے اندر شعور ہے کہ آپ زندہ ہو اس ٹائم پہ, آپ سونگ رہے ہو, آپ سن رہے ہو, آپ دیکھ رہے ہو, یہ آپ کو کس نے دیا ہے, اتنا ہی بتائیے مجھے. یہ ریشنلٹی جو شام بھائی مجھے تو نہیں پتا کس نے دیا, آپ بتائیں کس نے دیا ہے. میں بتاؤں کس نے دیا. کس نے دیا؟ یہ اس نے دیا ہے جو ریشنل بینگ ہے, جو کانشیس بینگ ہے, کیونکہ وداؤٹ کانشیس بینگ اور وداؤٹ گاڈ, اس کو میں گاڈ بولتا ہوں. ریشنل بینگ, کانشیس بینگ, گاڈ. یہ جو گاڈ ہے یہ اور انسانوں کے اندر جو کانشیسنس کی ایوولوشن ہے یہ گاڈ نے دی ہے. کیا سائنٹیفک ورلڈ اکیڈیمیا اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ نہیں کرتے تسلیم, کیونکہ سائنس کا فیلڈ ہی نہیں ہے, سائنس کا ڈومین ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ فلسفیکل ڈومین, یہ فلسفیکل ڈومین میں آ جائے گا, سائنس کا ڈومین ہی نہیں ہے. یہ سائنس کا ڈومین ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو کانشیسنس گاڈ نے دی ہے؟ کیونکہ اور کوئی آلٹرنیٹو ہے ہی, میں آپ کو پوری یونیورس دے رہا ہوں, میں آپ کو سارا میٹر دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں کانشیسنس جو ہے وہ زیوس نے دی ہو. میں بول رہا ہوں نا وہی, چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دیں گے, میں بول رہا ہوں اس کو گاڈ کانشیس بینگ. الحی کیا ہوتا ہے, قرآن تو پڑھا ہوگا آپ نے. الحی کیا ہوتا ہے, الحکیم کیا ہوتا ہے, حکمت والا, وزڈم والا. الحی کیا ہوتا ہے, زندہ جاوید, کانشیسنس والا, سیلف اویئر. الحکیم کیا ہوتا ہے, وزڈم والا, حکمت والا, عقل والا. تو جس عقل سے آپ ڈیبیٹ میرے ساتھ کر رہے ہیں, جس عقل سے لیپ ٹاپ بن گئے, سارے میڈیم بن گئے, تو یہ عقل دی کس نے آپ کو؟ میٹر نے دی ہے جو خود کیسے بن گیا. وہ ہشام صاحب یہ جو کانشیسنس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تمام جانداروں میں کہیں میں کسی میں کم کسی میں زیادہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو کیلے گن سکتے ہیں نا بندر, وہ کاؤنٹنگ جانتے ہیں. ویل مچھلیاں سمندر میں ایک دوسرے کو نام سے پکارتی ہیں, گیت گاتی ہیں, اور آئینے میں دیکھ کر ڈالفن اپنے آپ کو پہچان سکتی ہے, وہ اپنے وجود کا ادراک رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کانشیسنس جو ہے اینیمل کنگڈم کے اندر صرف ہومو سیپین سے یعنی انسانوں سے مخصوص نہیں ہے, تمام جانداروں کے اندر کچھ نہ کچھ حد تک کانشیسنس پائی جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانشیسنس جو ہے وہ ایک آپ کے اسلامی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. جب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کانشیسنس کیسے دی ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. یعنی آپ کی ایک آپ تو یہی نہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کو کانشیسنس اللہ تعالیٰ, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا کیسے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, سنیے گا, قرآن میں نہیں لکھا ہوتا یہ سب چیزیں کہ آپ پورا ڈیپ جائیں گے. قرآن میں ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہے جو بہت فلسفیکل ہوتی ہے. قرآن تو عربوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. قرآن تو ابھی تک اس کو تو یہ گاڈ کا ورڈ ہی نہیں ہے نا. آپ کے اللہ تعالیٰ, اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب ثابت کر دیں, میں آپ سے اپنا تمام اچھا میں بتاتا ہوں. دیکھیے قرآن کے اندر ایسی کتاب ہاں دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو پروف آف آفٹر لائف کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے آفٹر لائف کا پروف کیا ہے. میں آپ سے جو کوسچن کرتا ہوں آپ اس کو اگنور کرتے ہیں. نہیں سر, آفٹر لائف جب میں آؤں گا تب میں آؤں گا. میں نے دیکھیے میں قرآن کو ثابت کروں گا اس آرگومنٹ سے. دیکھیے آرگومنٹ کیا ہے. آرگومنٹ یہ بولتا ہے کہ فار ایوری نیچرل ڈیزائر دیر از این آبجیکٹ. ہر کسی نیچرل ڈیزائر کے لیے ایک آبجیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ڈیزائر آف, اگر آپ کے ہنگر ہے تو فوڈ ہوتا ہی ہے دنیا میں. آپ کے پاس تھرسٹ ہے تو واٹر دنیا میں ہوتا ہی ہے. تو اگر میں کہہ رہا ہوں ساتھ میں, اگر آپ کے پاس یہ ڈیزائر ہے کہ اٹرنل لائف ہونی چاہیے, ایک ریوارڈ سسٹم ہونا چاہیے, اٹرنل لائف ہونی چاہیے تاکہ پرپز مل جائے, تو اس کا فلسفیکلی لاجیکلی ایک آبجیکٹ ہونا ہی چاہیے. اسی کو ہم بولتے ہیں جنت یا جہنم, ریوارڈ سسٹم. یعنی آپ کے نزدیک, یعنی ہشام صاحب آپ کے نزدیک لائف آفٹر ڈیتھ کا ثبوت یہ ہے کہ چونکہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں اٹرنلی زندہ رہنا ہے, اس لیے جنت اور جہنم ہونی چاہیے.
آپ اپنے کیونکہ اس کا آبجیکٹ ہونا، کیونکہ اس فزیکل یونیورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی نیچرل فل تھنکنگ ہے نا. یہ میری بھی اگر میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بوئنگ 747 ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے میرے پاس بوئنگ 747 خود چل کر آ جائے گا. نہیں آئے گا نا. لیکن میں ساتھ میں بول رہا ہوں نہیں لیکن میں ساتھ میں کیا بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں یہ آبجیکٹو میٹافزیکل ٹروتھ ہے، یہ ہر ایک انسان کو فیل ہوتا ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کو فیل نہیں ہوتا ہے کہ there must be after life؟ مجھے فیل نہیں ہوتا سر، مجھے فیل آپ کو نہیں ہوتا ہے. مجھے یہ ٹھیک ہے، بتائیں تو کہ آپ کے قرآن، آپ اس آبجیکٹیوٹی سے escape ہشام کریں. بھائی آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں آپ کے ساتھ بقیہ لوگوں کی طرح لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک ریشنل آرگیومنٹ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. صرف ایک چھوٹی سی بات سنیے. آپ نے قرآن سے کہا کہ میں لائف آفٹر ڈیتھ کو پروو کروں گا. آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے پوچھا تھا قرآن میں کہ اے رب تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. تو آپ کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے. تو ابراہیم نے کہا نہیں اللہ میں یقین تو ہے، دل کی تسلی چاہتا ہوں. چلو ایک پرندے کے 4 ٹکڑے کرو، ان کو 4 پہاڑیوں پہ رکھو، انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ آ جائیں گے. یعنی آپ کے رب نے قرآن میں حضرت ابراہیم کو فزیکل ڈیمانسٹریشن دی لائف آفٹر ڈیتھ کی. کریکٹ؟ ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم کو لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین کرنے کے لیے فزیکل ڈیمانسٹریشن چاہیے تھی تو ہم تو پھر حضرت ابراہیم سے بہت چھوٹے لوگ ہیں نا. ہمیں تو 2-4 جانور زندہ کر کے دکھا دیں تو ہم بھی مان لیں گے سر. لیکن آپ قرآن کا الفاظ پڑھ گیا، وہاں پہ آ گیا لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل اطمینان پائے گا. اطمینان مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہو گیا کہ مزید میں ایمان میں بڑھ جائے گا. میرا ایمان جو جس لیول تک تھا، کسی حد تک ایمان ہر ایک کو ہوتا ہے. نہیں سر، کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے اللہ کو ایک فرضی کردار مانتا ہوں. آپ کا اللہ اچھا جو ہے آپ 100% شیور ہے کہ نہیں سر، آپ 100% نہیں سر، میں دیکھیں اب تک کا جو ایویڈنس مذہب نے ہمارے آگے رکھا ہے نا، آپ نے جس اسلامی اللہ کا تعارف ہم سے کرایا، جس کرسچن گاڈ کا تعارف ہم سے کرایا، جس جیوش یہوہ کا تعارف ہم سے کرایا، جس ہندوؤں کے بھگوان کا تعارف ہم سے کروایا، اب تک کے جتنے ریلیجنز ہیں ان سب کے خدا جھوٹے ہیں. مستقبل میں اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ایکسپلینیشن آئی جو کہ وزن رکھتی ہوئی، ہم اس پہ غور کریں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے قرآن کے مطابق، جسے آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتے ہیں، اس میں جب حضرت ابراہیم کو لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین کرنے کے لیے اپنے سامنے فزیکل ڈیمانسٹریشن چاہیے تو مجھ جیسے ملحد کو فزیکل ڈیمانسٹریشن دکھاتا ہوا اتنا ہچکچاتا کیوں ہے؟ میں نے کہا نا وہاں پہ مسئلہ وہاں ایمان میں زیادتی کے لیے، نہ کہ اس کے لیے کہ اس کو بلیو نہیں تھا، اس کو ابراہیم کو بلیو نہیں تھا. اور وہ تھا خاص. زیادہ ضرورت کس کو تھی، حضرت ابراہیم کو یا مجھے اویس کو؟ حضرت ابراہیم تو آلریڈی پیغمبر تھے نا، ان کو ایمان تھا، ان کو تو نہ بھی دکھاتے تو چل جاتا. مجھ جیسے دکھا دے نا، مجھ جیسے یہ خاص. ہاں لیکن یہ خاص تھا پروفیٹک ایرا کے ساتھ. اچھا یعنی سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم کو اکیلے میں لے جا کر پہلے نبی بنایا، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم کا شکر یار مجھے نبی بن گیا. اکیلے میں لے جا کے نہیں، ایسے دیکھیے سمجھ رہے ہیں وحی کس کو بولتے ہیں؟ ریویلیشن بولتے ہیں اس کو اعلام السر. ایسی بات سمجھنے کی کوشش کی کہ مجھ جیسے ملحد کو فزیکل ڈیمانسٹریشن کی زیادہ ضرورت ہے یا ایک بندہ جو آلریڈی نبی ہو؟ دیکھیے آپ سوچتے ہیں کہ تھوڑا بہت اس کو موکری بنائیں گے، تھوڑا مذاق بنائیں گے، لگے گا illogical. ایسا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سنجیدگی سے آپ مذاق نہیں، آپ اس کو تھوڑا بہت موکری سینس کریں تاکہ illogical لگے. جو بندہ بھوکا ہو اس کو جس نے 3 دن سے کھانا نہ کھایا ہو اس کو روٹی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یا بندہ جس نے کھانا کھایا ہو اور وہ اس کے اوپر چائے بسکٹ کھانا ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کا نبی آلریڈی ایمان رکھتا اگر نبی تھا. آپ کے ہاں آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا مجھ جیسے ملحد کو لائف آفٹر ڈیتھ کی فزیکل ڈیمانسٹریشن کیوں نہیں دے دیتا؟ اس کی مرضی، کوئی نہیں بول سکتا، کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے. لا یسأل عما یفعل، کوئی سوال نہیں کرتے گاڈ کو. ہاں دیکھیے میں گاڈ کو سوال کروں میری ناک لمبی کیوں ہے، میرے جو داڑھی ہے وہ کمی کیوں اگ جاتی ہے، گاڈ کو سوال کروں، کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں ایسا ہی بن گا. اب کروں گا کیا اس چیز کا؟ اچھا آپ کے پیارے سے اللہ تعالیٰ نے جن کے آگے آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہشام بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے اگنوسٹک ہوئے تھے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگنوسٹک مائنڈ ہارٹ میں دیا کریں قسم سے. آپ جب میں بول کے چپ کروں گا نا میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا، پکا وعدہ. جب آپ کچھ عرصے کے لیے اگنوسٹک ہوئے تھے تو کیوں ہوئے تھے اور کس بات نے آپ کو واپس اسی مذہب پہ جانے پر مجبور کیا جس میں آپ پیدا ہوئے؟ پلیز. پہلی بات جو ہے نا فطرتاً میرے دل میں پتا تھی مجھے کہ there must be a God in after life. وہ مجھے کبھی نکلی نہیں دل سے، کبھی بھی نہیں. لیکن جو مجھے جو لاجیکل مجھے پروفس نہیں تھے، میں بولتا یونیورس اٹرنل ہے تو یونیورس اٹرنل ہو گیا ہمیشہ سے، اب مسئلہ ختم ہو گیا، یونیورس سب کچھ ختم مسئلہ. یہ میرے پاس ڈاؤٹس تھے کچھ، تو اس کے بعد مجھے آنسرز مل گئے اس کے
مجھے یہ آنسر مل گیا کہ اگر ہم بولیں گے یونیورس اٹرنل ہے تو ہم بولتے ہیں ٹائم انفینٹ ہے. تو اگر ہم بولیں گے ٹائم انفینٹ ہے, انفینٹ ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے, فلاسفرز اور میتھمیٹیشین کے دوارا. اگر پھر بھی مانیں گے, چلو مان لیا انفینٹ ایگزسٹ کرتا ہے, تو ٹریورسنگ این انفینٹ پاسٹ ٹو ریچ دا پریزنٹ از امپاسبل. میں کیسے بولتا ہوں کہ پاس انفینٹ تھا اور میں پریزنٹ میں پریزنٹ ہوں, تو اس کا مطلب انفینٹ اماؤنٹ آف ٹائم ختم ہو گیا ہے, جو کہ خود لاجیکل فیلیسی ہے, بات ہی لاجیکل ہے. تو آپ سی کو بات ہے, یونیورس کی آپ کو اس سوال کا جواب ملا کہ جس کو آپ کریٹر مانتے ہیں, جو کہ آپ کی کانشیسنس کا ماخذ بھی ہے, اس کریٹر نے ہاں اس یونیورس کو کیسے کریٹ کیا؟ اس سوال کا جواب نہیں ملا آپ کو. وہ تو سائنس ہی بولے گی. اچھا, یہ کیسے ہاؤ پتا نے چلا سائنس, کہ جس کریٹر کو آپ مانتے ہیں, جس لاجیکل آپ نے ایک جو ایکسٹراپولیشن کی, اس کے نزدیک آپ جس کریٹر کو مانتے ہیں, آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ اسلامک اللہ ہے؟ وہ ہندوؤں کا بھگوان بھی تو ہو سکتا ہے نا. کیونکہ جو قرآن ہے نا, اس میں لکھنے ہیں سب آرگومنٹ جو میں بول رہا ہوں ابھی تک, یہ سارے قرآن میں لکھے. ریشنلٹی آرگومنٹ, کانشیسنس آرگومنٹ, کاسمولوجیکل آرگومنٹ, ٹیریولوجیکل آرگومنٹ, یا جو جتنے آرگومنٹس میں آپ کو دیتا ہوں, مورل آرگومنٹ ہے نا, یہ سارے آپ کو پتہ ہوں گی ویسے بھی. تو یہ سارے آرگومنٹس کس میں لکھے قرآن میں؟ مرنے کے بعد کے جو آرگومنٹس ہے, جو ریشنل, جو یہ ہوتا ہے انسان کے اندر انٹیوشن ہوتا ہے ٹو بلیو ان آفٹر لائف گاڈ, یہ قرآن میں لکھا ہے. اور ساتھ میں جو سائنٹیفک میریکلز قرآن میں, جو لنگوسٹک میریکلز ہے, تو ان سے ثابت ہوتا ہے قرآن جو ہے وہ اس کتاب ہے جس نے یونیورس بنایا. جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے تب سے میریکلز ہونا بند ہو گئے ہیں, تب سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی نہیں ہوتے ہیں, تب سے کوئی شخص جو ہے براق کے اوپر میں بتاتا ہوں, دیکھیے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. ایک منٹ مجھے ایک سوال, شام صاحب, جب آپ بولتے ہیں میں آپ کو نہیں ٹوکتا ہوں, آپ ذرا غور کریے میں اپنی گفتگو پہ. جب آپ بولتے ہیں, میں آپ کو نہ میں آپ کا مذاق اڑاؤں گا, میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ میرے معزز مہمان ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کی باتوں کا مذاق اڑا سکتا ہوں, میں آپ کا مذاق نہیں اڑا سکتا ہوں. جب آپ بولتے ہیں میں آپ کو نہیں ٹوکتا ہوں, جب میں بولتا ہوں پلیز مجھے بات پوری کر لینے دیا کریں, میں آپ کے علاوہ یہاں کسی اور سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. ہشام صاحب, آپ کی جو قرآنک انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے مطابق آپ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو, ہیومن بینگز کو کیوں بنایا؟ تاکہ ہیومن بینگس اس کو پہچانے, دنیا کے اندر اس کی عبادت کرے, پہچاننے کے بعد جو اسپرچول وائڈ اندر سے ہوتا ہے وہ پورا کرے, کیونکہ وہ وائڈ رہتا ہی ہے انسان کے اندر, وہ اسپرچول وائڈ, اور خود سمجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے گاڈ اور آفٹر لائف کے بارے میں. اس لیے ہمیں پروف پیدا کیا گیا تاکہ جو انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا. یہ تو انسان کو بنانے کے بعد کی بات ہے نا, کہ اب میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں. انسان کو بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ واٹ از دا بیسک پرپز آف کریشن آف مین کائنڈ اکارڈنگ ٹو یور تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ؟ مقصد یہ تھا کہ خدا کا جو مظہر ہے, مینیفیسٹیشن گاڈ کے ایٹریبیوٹس کی, وہ ہمیں دکھ جائے. دیکھیے فار ایگزامپل, اگر میں اس ٹائم پہ سوچ رہا ہوں, ریشنلٹی میرے پاس ہے, کانشیسنس میرے پاس ہے, میں سوچنے لگوں گا مجھے کہاں سے آ گئی یہ چیز, میں بولوں گا نہیں میرا گاڈ ہونا چاہیے جس نے مجھے دیا ہوگا, کوئی ایک سپریم بینگ, ٹرانسینڈنٹ بینگ, کانشیس بینگ, نیشنل بینگ, یہ سمجھنے کے لیے, تاکہ میں سرتسے میں خم کر سکوں, میں اس کو کریڈٹ دوں سارا, اس لیے اس نے پیدا کیا ہمیں. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ لینے کا اتنا شوق تھا کہ اس نے کریڈٹ لینے کے لیے, خود اپنی عبادت کروانے کے لیے, اپنی مینیفیسٹیشنز دکھانے کے لیے اس نے ہیومن بینگز کو پیدا کیا ہے شام صاحب. اور اس میں ایک تو اس لیے بھی, تو دیکھیے ہم مت سمجھ پاتے گاڈ کو, اگر اس نے کریشن کریٹ نہیں کی ہوتی تو ہم کریٹر کو سمجھ نہیں پاتے. باتیں ہیں نا شام صاحب, کہ آپ نے گاڑی کے اندر اے سی لگا دیا, آپ نے گاڑی کے اندر ریڈیو لگا دیا, آپ نے گاڑی کے اندر وہ مساج والی سیٹیں لگا دی, آپ نے گاڑی کے فنکشنز اچھے کر دیے, لیکن گاڑی کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں اے سی لگا ہو, گاڑی کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے اس میں ہیٹر لگا ہو, اس میں مساج والی چیئر لگی ہو. گاڑی کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ آپ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے کر جائے, ٹھیک ہے, یہ گاڑی کا بنیادی مقصد ہے. تو ہیومن بینگز کی کریشن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا بیسک پرپز آف کریشن آف مین کائنڈ؟ میں بتاتا ہوں. اچھا آپ بتائیے مجھے یہ بات کہ کیا وداؤٹ ایروپلین دنیا میں اگر نہیں آ گیا ہوتا ہے تو کیا سمجھ پاتے انجینئر کی انجینئرنگ؟ سمجھ پاتے آپ؟ نہیں. آپ دیکھتے ہیں اس کا مظہر سامنے ایروپلین بن گیا ہے, آپ دیکھتے ہیں سامنے کتابیں چھپ رہی ہے, آپ کو سمجھ آ رہا ہے کوئی نہ کوئی رائٹر ہونا ہی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں ویب سائٹ, آپ بولیں گے کوئی نہ کوئی ویب سائٹ ڈیولپر ہونا ہی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کریشن, تو کریٹر تو ہونا ہی چاہیے, سیدھی سی بات ہے. اینتھروپک پرنسپل یہی ہوتا ہے. نہیں, میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا ہے کہ کریٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو یور انڈرسٹینڈنگ وائی یور الجڈ کریٹر, جس کو آپ حقیقی خدا مانتے ہیں, اس نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ وائی یور گاڈ کریٹڈ دس ہیومن بینگز آن پلانٹ ارتھ؟
देखिए कुरान एक पर्सपेक्टिव यही बोलते हैं ना कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया हमने इंसानों जिनको इबादत के लिए, इबादत की गर्ज से। अब समझना इबादत क्या होता है। इबादत को अरबी ज़बान में ऐसे बोलते हैं, इबादत मतलब होता है अपने आप को निहायत छोटा समझना, तज़ल्लुल इख्तियार करना, आजिज़ी इख्तियार करना, वो यानी अल्लाह ह्यूमिलिएटेड ताला ने बनना। क्यों? इंसानों को ज़लील करने के लिए पैदा किया। ओए तो देखो तुम कितने छोटे लोग हो। हाँ, ऐसी की बिल्कुल, तैसी तुम। ज़लील करने की। ज़लील क्या होता है अरबी में? ज़लील मतलब होता है नीचे, अपना आप दिखाना नीचे, तकब्बुर का उल्टा। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। अगर अगर मैं इस मोबाइल का कंपैरिजन एक छोटे मोबाइल से करूं तो ये उस कंपैरिजन इस मोबाइल के मुकाबले में अगला मोबाइल छोटा होगा, ठीक है। आपका अल्लाह ताला अपने जैसे किसी और अल्लाह ताला का मुकाबला करे तो वो कह सकता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ये कहे कि मैं इंसानों से बड़ा हूं, मैं हाथी से बड़ा हूं, मैं चींटी से बड़ा हूं, मैं ज़राफे से बड़ा हूं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है। आपके अल्लाह ताला ने अगर वो इंसानों तो आप और खुद ही जिन्नों सोचेंगे ना, आप तो खुद ही एक सोचेंगे ना, सेकंड मैग्निफिसेंट हो सकता है मैग्निफिसेंट आपके अल्लाह क्रिएशन ताला को मीन्स इबादत करवाने का मैग्निफिसेंट। शौक था, उन्हें ज़लील करने का शौक था हाँ, इंसानों को। मुझे हाँ। मुझे बताइए अगर ह्यूमन बीइंग्स को क्रिएट अल्लाह ना करता तो कायनात के निज़ाम में ऐसी कौन-सी कमी रह जाती जो अब नहीं है? ये पूछ रहा हूँ। कमी रह जाती हमारे अंदर ही, कि अगर हमें नहीं बिलीव इन सर, हम गॉड नहीं तो होता तो हिशाम हमारे भाई अंदर मेरा स्पिरिचुअल वाइड मैं रहता है ना। सवाल समझा नहीं पा रहा हूं या आप समझना नहीं चाह रहे हैं। हम तो होते ही नहीं ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स ना होते, अगर हम ह्यूमन हाँ, बीइंग्स ना कुछ नहीं होते, हो जाता, कुछ नहीं इबादत होता। करते, खुदा तो को इस फ़र्क नहीं कायनात पड़ता, में क्या हम फर्क पड़ता? इबादत। हाँ, मैं कहता हूँ, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंदे इबादत करेंगे नहीं, दुनिया में जितने काफ़िर हैं, खुदा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एथीस्ट है, कोई एग्नोस्टिक है, कोई पॉलीथीस्ट है, कोई हेनोथीस्ट, खुदा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। इस टाइम पे भी कोई इबादत करे, हदीस में भी आ गया कि अगर दुनिया के सारे लोग, पुराने और अगले, अच्छे बन जाएँगे, तकवा वाले बन जाएँगे, खुदा पे बिलीव रखेंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब नाफ़रमानी करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब अच्छे बन जाएँगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बस हम समझेंगे उसकी अज़मत को, हमारे नहीं, नहीं लिए, सर, हमें मुझे पैदा मुझे किया उसकी अज़मत समझ के। मुझे ये हाँ, बताइए क्योंकि कि वो हमारे चाहता था कि वो हमें आप इटर्नल रिवॉर्ड दे। आपका अल्लाह ताला जो है, वो चाहता आप वो चाहता था हमें हाँ, हाँ। बोलें, बोलें। वो वो हमें चाहता था इटर्नल रिवॉर्ड देना, ताकि हम जो काम यहाँ पे अच्छे काम करेंगे, उसको हमें अजर मिलना चाहिए, उसका एक रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, नहीं सर, बुरे ये काम तो बुराई बदला होना पैदा चाहिए। करने के बाद की बातें हैं ना कि अब मैंने तुम्हें पैदा कर दिया है, अब तुम अच्छे-अच्छे बच्चे बन के रहो और अगर अच्छे बच्चे बनोगे तो ये देखो मैं तुम यहाँ पर शराब ना पीना, देखिए, मैं आप तुम्हें इससे यहाँ इसका पर मज़ाक बना रहे हैं, देखिए, नहीं, इसको मैं मज़ाक मज़ाक नहीं नहीं बनाना, बना ये रहा हूँ। सोचना है। दिस इज योर सिंपलिस्टिक माइंड, दिस इज अ सिंपलिस्टिक माइंड हाँ, ऑफ एवरी रिलीजियस पर्सन कि यहाँ शराब नहीं पीनी, जन्नत में शराब मिलेगी, यहाँ सेक्स नहीं करनी, जन्नत में सेक्स करेगी, ठीक है, यहाँ पर हाँ। ये नहीं करना, सब कुछ जन्नत में करोगे। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये तो बनने के बाद के मकासद है ना कि गाड़ी में रेडियो आ गया, गाड़ी में एसी आ गया, गाड़ी में मसाज वाली चेयर आ गई। गाड़ी क्यों आई? इंसान क्यों आया? इंसान की तख्लीक का बुनियादी मकसद क्या है अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग? मकसद यही है ना, क्योंकि आप उसे बिलीव नहीं करते ना, आप पता बिलीव करते हैं कि आपके पास नेचुरल डिजायर फॉर गॉड एंड आफ्टर लाइफ, आपके पास बिलीव नहीं है, मतलब इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे ना वो पर्पस। मैं कैसे बोलूंगा ये, जब आप इस पे पहले बिलीव नहीं, आप इस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को मानते ही नहीं, तो I मैं कैसे आगे I चलूंगा। I do not want to believe. I want to know. मुझे बिलीव नहीं करना है। क्या आप बिलीव करेंगे कि मेरी जेब में बेल्जियम का बना हुआ 350 ग्राम का नीले रंग का हीरा है? आप कहेंगे ना साबित करो, तो मैं दिखाऊंगा आपको। अगर मैं नहीं दिखाऊंगा, आप कहें आप झूठ बोल रहे हैं। उस बिलीव साबित तो कर मैं कर रहा हूँ ना, हिशाम रैशनैलिटी कॉन्शियसनेस आर्गुमेंट, हिशाम रैशनैलिटी साहब, कॉन्शियसनेस आर्गुमेंट आपके से। प्यारे से अल्लाह ताला ने इंसान को, हजरत इंसान को क्यों बनाया? Why your God created these human beings on planet Earth? ना बनाता। देखिए, दो तरीके से जवाब देता हूँ मैं इसका, दो तरीके से। एक तरीके से मैं आपको कहा पहली बात कि हम, ताकि हम इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। हिशाम साहब से गुफ्तगू करके मुझे मज़ा आ रहा है और हिशाम साहब एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ लॉजिकल जो लाइन ऑफ रीजनिंग है उसको ज़रूर उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। हिशाम साहब, इस वक्त हम लाइव स्ट्रीम में मौजूद हैं और मैं जब भी ये बात करता हूँ कि मुझे इंडिया, बात यहीं पे आ जाती है कि मैं बोलता हूँ कि फितरत होती है इंसान के अंदर, एक नेचुरल आपको बीइंग मेरी होता है आवाज़ आ इंसान रही के है? अंदर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी। जी, जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा हिशाम और साहब, मैं बोलता हूँ एक सेकंड, एक सेकंड। मैं वहीं से सिलसिला कलाम दोबारा शुरू करना चाह रहा हूँ जहाँ से सिलसिला कलाम टूटा था और वो वहां से टूटा था कि जब मैंने आपसे ये पूछा था कि आपके अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग्स को पैदा क्यों किया? व्हाई योर गॉड क्रिएटेड दीज ह्यूमन बीइंग्स ऑन प्लेनेट अर्थ? व्हाई? ये बता दें। मैंने आपसे कहा, इसका जवाब बहुत तरीकों से आ जाता है। एक जवाब ये है कि हम देंगे उस हिसाब से जवाब,
وہ ایسے ہے کہ ہم بس پیدا ہو گئے، اب آگے اب ہم سوال نہیں کرتے ہم پیدا کیوں کر دیا گیا، ایسا کیوں کیا، ہم سے ناانصافی ہو گئی، ہمیں یہاں یعنی نہیں آنا تھا. آپ کو اس کی اللہ مثال تعالیٰ ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے، کسی کو میں دھکا جی دوں گا پانی کے اندر، وہ ڈوب جائے گا. اب وہ بول رہا ہے کہ میں ڈوب گیا پانی کے اندر، میں اس کو بول رہا ہوں کہ تم سوئمنگ کرو تم بچ جاؤ گے، وہ بول رہا ہے نہیں مجھے سوئمنگ نہیں کرنی ہے. تو ویسی مثال اس کی ہے جو بولتا ہے کہ مجھے اللہ نے نہیں کیوں پیدا نہیں کیا، ہشام اس کو کیوں بھائی، کہ آپ یہ قرآن آپ کے نزدیک انسانوں کی انسٹرکشن کا مینوئل ہے نا؟ قرآن انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہاں اتارا ہے آپ کے اللہ تعالیٰ نے. تو اس مینوئل کے اندر سب سے پہلے بیسک پرپز آف کریشن آف مین کائنڈ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں یہ بتایا کہ جو میں نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے یعنی پیدا آپ نہیں کیا اللہ انسان کو تعالیٰ اور نے جنوں کو. انسانوں کو اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اس کو اتنا عبادت کیا شوق ہوتا ہے یہ سمجھ، کیا ہوتا ہے؟ اس کو شوق نہیں تھا. دیکھیے اگر دیکھیے ہم کیسے، میں آپ کی تعریف کروں گا، میں آپ کی ریشنالٹی کی تعریف کر رہا ہوں اس ٹائم پہ. میں کیوں کر رہا ہوں آپ کی تعریف؟ کیونکہ آپ کو کس نے ریشنالٹی دی ہے، کیونکہ سارا کریڈٹ جاتا ہے اسی کی اور جس نے یہ سب کچھ دیا ہے. مجھے ریشنالٹی دی، آپ کو ریشنالٹی دی، ہمیں کانشیسنیس دی ہے، ہم سر یہی میکینزم میں بنا رہے ہیں پوچھنا نئی کریں، نئی. میں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں ہشام بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا؟ اسی کو بولتے ہیں عبادت کی بہت ساری چیزیں آ جاتی. عبادت چھوٹی ٹرم نہیں ہے. نہیں نہیں، عبادت اگر چھوٹی آپ دیکھیں گے نا عبادت کو بعد میں کھول لیجیے گا، صرف ایک جملے میں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی پاپولیشن 8 بلین ہے اور اس میں سے 1 ارب 80 کروڑ انسان مسلمان ہیں، تو 6 ارب 20 کروڑ لوگ جو ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اور یہ انسانوں کی عبادت کا اللہ تعالیٰ آپ کو سے کیا کس نے فائدہ؟ کہا وہ اللہ کی، اچھا اگر وہ آپ عبادت سے کس کرتے نے ہیں، کہا اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ انسانوں کی عبادت کا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، مطلب ایسا ہم مانتے ہیں. وہ تعریف سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہاں بالکل. کیسے؟ اس کے کان ہیں؟ اس کے کان ہے، اس کے کان ہے کہ دیکھیے اب سوال آ جائے گا، اس کا جواب میں آپ کو دوں گا. دیکھیے اس کو بولتے ہیں نا اینتھروپومورفزم. اب یہ بولنا کہ اگر میرے پاس کان ہے خدا کے پاس بھی کان ہے، میرے پاس ریشنالٹی ہے خدا ہاں کے پاس ہاں، ریشنالٹی ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بغیر کانوں کے کیسے سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بغیر آنکھوں میں کے بتاؤں گا، کیسے میں دیکھتا ہے؟ بتاؤں گا اس، اللہ تعالیٰ نے بغیر میں آنکھوں بتاؤں گا، کے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ جی میں بتائیں. بتاؤں گا. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ید کا لفظ آ گیا، ہینڈ کا لفظ آ گیا، آئین کا لفظ آ گیا، آنکھ کا لفظ آ گیا، اذن کا لفظ نہیں آ گیا ہے، کان کا لفظ نہیں آ گیا ہے. قرآن میں اللہ کے بارے میں وجہ کا لفظ آ گیا ہے، فیس کا لفظ آ گیا ہے، ساق پنڈلی کا لفظ آ گیا ہے، شن کا لفظ آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں وہ انسان جیسی پنڈلی ہے. جو یہ بولے گا وہ کافر ہے، وہ اسلام کے باہر ہے، اس کے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ اینتھروپومورفزم کی اور جا رہا ہے. ہم بولتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے لیکن اس کی 5 انگلیاں نہیں، ایسا ہاتھ ہوگا. ہم بولتے ہیں کبھی کبھی ہاتھ جو وہ کوک کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. میں بولتا ہوں یہ میری چٹکیوں کا کھیل ہے، میرے ہاتھ کا کھیل ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس پہ اتھارٹی ساری ہے. نہیں تو نہیں، میں جہاں ہشام پہ بھائی اللہ تعالیٰ، بات سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی حیولے کے اوپر محمول کرنا غلط ہے، یہ اینتھروپومورفزم ہے جو نہیں ہاں ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر کان نہیں ہے تو وہ انسانوں کی عبادت کو، دعاؤں کو کیسے سنتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ ہمیں کیونکہ بغیر ہاں آنکھوں کے کیسے دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ وہ مطلب انسان ہے، وہ اللہ ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. نہیں دیکھیے سر، ایک وہ اچھی اللہ بات ہے آپ کو آج سر، کہوں میں گا، یہ پوچھ رہا ہوں سر. ایک بات آپ صرف ایک اللہ بات بغیر ایک آنکھوں بات کے کیسے دیکھتا ہے، بغیر کانوں کے کیسے ایک سنتا ہے، بات اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو صرف عربی زبان میں عبادت کروانا پسند ہے؟ دیکھیے نہیں یہی بات لکھی ہے محمد ابن ناصر البراق نے. اس نے یہ کہا کہ جو بھی کیفیت آپ کو آتی ہے نا ذہن میں اللہ کے بارے میں، مجھے جو بھی کیفیت آ رہی ہے گاڈ کے بارے میں، وہ کیسے دیکھتا ہوگا، کیسے سنتا ہوگا، کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ میں سوچ رہا ہوں وہ مجھے کیوں آ جاتی ہے. وہ مجھے آتی ہے مخلوق کا مشاہدہ کرنے کے بعد. میں ایک کریشن اور خالی کریشن کا کو وٹنس کیا ہے. تو جو ایک کیفیت خدا کے بارے میں آتی ہے نا وہ ساری غلط ہے. خدا ویسا بالکل بھی نہیں ہے. کیوں؟ سر کیونکہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا ایسا بالکل بھی نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے خالی کریشن دیکھی ہے نا. کریشن کریٹر کے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اگر خالق تو نہیں دیکھا نا، جب آپ نے خالق نہیں دیکھا تو آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ خالق مخلوق جیسا نہیں ہے؟ کیونکہ میں بولتا ہوں کہ جب جس نے کریشن بنائی ہوگی وہ کریشن جیسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، نہیں یہ آپ کی ایزمپشن ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ہاں کا کریٹر جو ہے وہ مخلوق جیسا نہیں ہے تو وہ بغیر کانوں کے کیسے سن لیتا ہے، بغیر آنکھوں کے کیسے ہاں دیکھ لیتا ہے، اور وہ سوائے عربی زبان کے پنجابی میں، سرائکی میں، یا کشمیری میں، یا ہندکوں میں نماز کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ دیکھیے اگر انسان کسی بھی لینگویج میں اپنے خدا کو پکارتا ہے، کسی ایک ذات کو پکارتا ہے کسی بھی لینگویج کے اندر،
چاہے وہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا ہے, لیکن اس کو بلیو ان گاڈ ہے, بلیو ان آفٹر لائف ہے. تو ہم بولتے ہیں کہ یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ اگر کوئی ایسا انسان ہوگا, رجل اسم حدیث میں الفاظ آ گئے, کوئی بہرا ہوگا, وہ بولے گا اے اللہ مجھ تک اسلام نہیں پہنچا تھا تو میں نہیں بن گیا مسلمان. ایک بولے گا اے اللہ میں پاگل تھا, میرا عقل کام نہیں کرتی تو میں نہیں تھا مسلمان. ایک بولے گا اے اللہ میں پیدا ہو گیا تھا اہل الفترہ کے اندر, اس پیریڈ میں جہاں پہ پروفٹ نہیں آ گیا اس ایرا کے اندر, تو میں نہیں بن گیا مسلمان. تو وہ یحتجون لفظ آ گیا, وہ آرگومنٹ پیش کریں گے اللہ کے سامنے کہ ہمیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, ہم وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار دس. تو ان کے بارے میں آ گیا کہ ان ٹیسٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس ذات کو پتا تھی کہ اگر میں اس کو یہ راستہ دیتا اور اس کو یہ مل جاتا یہ راستہ, وہ سمجھتا, تب پھر وہ اس راستے پیدا کی نہیں. تو اس لحاظ سے ان کو وہاں ٹیسٹ ہو جائے گا, کیونکہ خدا کو جس نے بنایا اس کو پتا ہے کہ ہاں کون سا آپشن. ہشام بھائی, میں آپ سے سب سے پہلے تو میں آپ کی اخلاق کی داد دیتا ہوں اور میں آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ بہت مہذب آدمی ہیں. اور ابھی ہم 1 گھنٹے کے بعد جب پوڈ کاسٹ ختم کریں گے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں رہ گئی ان کو ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں کریں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بڑے مہذب انسان ہیں, عمومی طور پر انسان ہے. ہشام بھائی, میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مستثنیات کیا ہیں جس تک اسلام پہنچا یا نہیں پہنچا. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کرنٹلی رائٹ ناؤ 2025 میں آپ کے جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ صرف عربی نماز میں عبادت کیوں قبول کرتے ہیں؟ وہ صرف عربی نماز زبان میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, وہ کسی آپ کی لوکل لینگویج میں عبادت قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو عربی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ دیکھیے کیوں, میں بتاؤں گا آپ کو کیوں. اللہ تعالیٰ کو عربی سے محبت نہیں ہے, ایسے کسی اسپیسیفک لینگویج سے اللہ کو محبت بالکل بھی نہیں ہے, غلط بات یہ ہے. اس اللہ نے ہر دور میں اپنے پروفٹس بھیجے اپنی میسج کے ساتھ اس لینگویج میں جس کے وہ لوگ تھے. قرآن میں آ گیا لسان قومہم, ان کی جو قوم تھی ان کی زبان میں میسج نازل ہو گئی. تو ہم مانتے ہیں, ہم بلیو کرتے ہیں کہ آخری پروفٹ جو تھے وہ تھے پروفٹ محمد, جو عرب میں آ گئے. تو اولین جو مخاطب فرسٹ ایڈریس پیپل تھے وہ کون تھے؟ عرب. تو انہیں عربی زبان سمجھ آ جاتی تھی. اب بولیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو ہم تو عربی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ عربی زبان میں میں عربی ٹیچر ہوں, مجھے پتا ہے عربی زبان کے بارے میں. تو عربک میں ایک دیکھیے عربک میں کتنے ورڈز ہیں؟ 12.3 ملین ورڈز. انگلش میں 6 لاکھ ورڈز ہے. تو کمپیئر ٹو انگلش عربک میں 20 ٹائم زیادہ ورڈز ہیں. ایک بات یہی ہے. آپ سے عربی زبان کی خصوصیات نہیں پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ آپ کے نبی جن کو آپ نبی سمجھتے ہیں وہ عرب میں آئے تھے, چلے مان لیا وہ عرب میں آئے تھے, تو مجھے اس وقت میکڈونلڈ جو ہے وہ انڈیا کے اندر وہ ایسے بھی ریسٹورینٹس لانچ کر چکا ہے جہاں پر صرف اور صرف ویجیٹیرین برگر ملتا ہے. میکڈونلڈس کو پتا ہے کہ انڈیا کی پاپولیشن کی ڈائٹری ریکوائرمنٹس کیا ہیں, تو انہوں نے ویجیٹیرین ریسٹورینٹس بھی انڈیا میں لانچ کیے ہیں. تو آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اس نے اپنی عبادت ہی کروانی ہے, اپنا میسج پر عمل ہی کروانا ہے جو بھی اس کا میسج ہے, تو وہ لوگوں کو ان کی لوکل لینگویجز میں اپنی عبادت کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا ہے؟ وہ صرف اور صرف عربوں کا جو عرب سپریمیسی ہے اس کو کیوں ود ہولڈ کرتا ہے, یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں, عرب سپریمیسی نہیں, کیونکہ آخری پروفٹ عرب میں آ گیا تھا تو اسی وجہ سے. تو ہم بولیں گے ہیبرو سپریمیسی. ہم کیا بولتے ہیں, آپ نماز کی کشمیری زبان میں ٹرانسلیشن کریں اور جب آپ اپنے اللہ کی کشمیری زبان میں عبادت کریں تو آپ کو اللہ کہے گا نو 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 نو, واپس لے جاؤ. کیونکہ دیکھیے, کیونکہ اجتماعیت, دیکھیے مسلمانوں میں اجتماعیت کیسے آ جائے گی جب وہ ایک لینگویج مانیں گے. اوکے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس یونیورس کو کریٹ کرنے سے پہلے آپ کے اللہ تعالیٰ کا نام کیا تھا؟ اس سے پہلے جو باقی کتب تھے, جو باقی کتابیں تھی, چاہے تورا کی بات کریں گے, انجیل کی بات کریں گے, تو آپ بولیں گے ہشام بھائی اس یونیورس کو کریٹ کرنے سے پہلے, اس زمان و مکان کو کریٹ کرنے سے پہلے آپ کے اللہ تعالیٰ جس کانشیسنس کے اوپر آپ اترا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, تو اس میں خود بھی تو کانشیسنس ہوگی نا. وہ اپنی کانشیسنس کے تحت کائنات کو بنانے سے پہلے خود کو کس نام سے جانتا تھا؟ خود کو کس نام سے جانتا تھا؟ اللہ پتہ کیا ہوتا ہے, دیکھیے اللہ کیا ہوتا ہے, اللہ الالہ سے بن گیا. الالہ کا مطلب ہوتا ہے the deity, the one worthy of worship. تو چاہیے آپ بولیے the one worthy of worship, بولیے اللہ. عربی زبان یہاں پہ کیوں آ رہی؟ کیونکہ آخری میسج عربک میں تھی. اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ کائنات بنانے سے پہلے آپ کے اللہ کا نام کیا تھا؟ اپنے ذہن میں اس کا کوئی نام تو ہوگا نا کہ میں یہ ہوں. آپ جب کہیں باہر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں ہشام ہوں, میں سوتے ہیں میں ہشام سونے لگا ہوں. آپ کو اپنی ہونے کی کانشیسنس ہوتی ہے. اس یونیورس کو بنانے سے پہلے آپ کے اللہ تعالیٰ خود کو کس نام سے جانتے تھے؟ جب اس نے کریٹ کیا. اچھا اب بیفور کریشن, بیفور کریشن, جی بیفور کریشن آف دا یونیورس, ہاں آپ کا اللہ تعالیٰ خود کو کس نام سے جانتا تھا؟
دیکھیے جیسے آپ پتا ہوگی قرآن میں 99 نیمز آ گئے قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الرحمن الرحیم مالک خالق مدبر، آپ کو سب پتہ ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ خالق تھا تخلیق سے پہلے بھی، کیونکہ اس میں تھا پوٹینشیل کریٹ کرنے کا، تو اس کا نام خالق پہلے سے ہی تھا. شام بھائی ایک بات کی خوشی ہے ویسے کہ آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا، یہ میں آپ کے چہرے پہ پڑھ رہا ہوں. یو انڈرسٹوڈ مائی کوشچن، یو انڈرسٹوڈ مائی، تھینک یو ویری مچ. کیونکہ بہت سارے لوگ اس سوال کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں ہشام بھائی، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس ہر وقت ہر بات کا جواب ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک میں آپ کو علمی رویہ بتا رہا ہوں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اویس بھائی جب ہم اگلی پوڈ کاسٹ کریں گے تو میں اس پر ضرور آپ سے بات کروں گا. آپ یہ بھی آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لائیو ڈسکشن میں کوئی بھی جواب بنانے کی کوشش کریں. اس سے بہت بہتر ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علماء کرام نے اس بات کا جواب کہیں پر لکھا ہو اور ان کو پتا ہو کہ کائنات کو بنانے سے پہلے آپ کے اللہ تعالیٰ کا کیا. یہ زیادہ بہتر علمی رویہ ہے نا ہشام بھائی؟ نہیں، میں نے عقیدہ طحاویہ پڑھی ہے، میں نے واسطیہ پڑھی ہے، میں کون کا ریفرنس دے رہا ہوں. عقیدہ طحاویہ امام جعفر ابو جعفر طحاوی صاحب کی کتاب ہے نا، اسی نے اس کی شرح میں لکھا ہے محمد ناصر الراق نے یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق تھا تخلیق سے پہلے بھی، کیونکہ اس میں پوٹینشیل تھا کریٹ کرنے کا. تو اس کا نام جتنے بھی دیکھیے، اور جو نام ہے نا، نام اللہ کس نام سے مثلا جبریل کو اس نے بنایا. جبریل آپ کے فرشتوں کے سردار ہیں، اسرافیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، 4 بڑے فرشتے ہیں. تو وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کو کس نام سے پکارتے تھے؟ مطلب پکارتے ہوں گے کریشن سے، مطلب اللہ کہہ کر بلاتے تھے. یعنی یہ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے. اور کریشن آف یونیورس سے پہلے 4 بڑے فرشتے، یعنی 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے، وہ جس انفینٹ ریگریس کی جانب آپ لے کر جا رہے تھے، 4 بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ کو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیفور دا کریشن آف دا یونیورس. اور عربی زبان 2800 سال پرانی زبان ہے شام بھائی. عربی زبان نہیں. دیکھیں کیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. جو ہے نا یہ ہمارا مسکنسپشن پتا ہے کہ جنت میں آخرت میں ہوگی عربی زبان، قبر میں عربی زبان ہوگی. یہ صحیح کنسپٹ نہیں ہے. ہم بولتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کون سی، کیونکہ دیکھیے جیسے ہم بولتے ہیں سوال پوچھیں گے قبر میں 3 سوال، من ربک ما دینک من نبیک، عربی سوال ہے. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے عربی زبان میں، وہ میسج عربی زبان میں. میں سمجھ گیا. آپ نے جن مولویوں کی آپ کتابوں کے نام لے رہے تھے میرے سامنے، جن کی شرح آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں خلق کا پوٹینشیل موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے سے پہلے خود کو کس نام سے جانتے تھے؟ دیکھیے جو نا اللہ کو جو اللہ نام ہے نا، اس کو بولتے ہیں اسم اللہ الاعظم، اللہ تعالیٰ کا عظیم نام ہے اسم اعظم. کیونکہ آخر کا کلمہ بھی کہ لا الہ الا اللہ، there is one worthy of worship except one God, except one creator. تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ اللہ کا جو نام ہے اس کا ذاتی نام ہے، کیونکہ وہ worthy of worship ہمیشہ سے ہی ہے. دیکھیے اگر اس نے وہ پیدا کیا، آپ کی ریشنلٹی کانشیسنس دی ہے، تو he should be the one worthy of worship. ہشام بھائی آپ کے اللہ تعالیٰ کو بنانے سے پہلے اپنے آپ کو کس نام سے جانتے تھے؟ کیونکہ عربی 2800 سال پرانی زبان ہے. ہاں دیکھ میں وہی بول رہا ہوں نا کہ آپ عربی زبان، دیکھیے آپ کیا کر رہے کام، آپ لا رہے عربی زبان، آپ لا رہے کنفائنڈ چیزیں، آپ ثابت کرنا چاہتے، آپ بول رہے کہ جو میں ایبسولوٹ چیزیں بول رہا ہوں، آپ اپنے کنفائنڈ ذہن سے اس کو ایبسولوٹ کو آپ کنفائنڈ بنا رہے. ہر ایک وہ ایبسولوٹ ہی ہے وہ چیز میں بول رہا ہوں. آپ کا ذہن کنفائنڈ، آپ کے کنفائنڈ ذہن میں وہ انفائنائٹ آ سکتا ہے، لیکن میرے کنفائنڈ ذہن میں وہ انفائنائٹ نہیں آ سکتا. آپ کا ذہن میرے سے سپیریئر ہے. دیکھیے میں کیا آپ سے بول رہا ہوں، دیکھیے جو بات آپ نے کہی نا یہ اچھی بات ہے. آپ مجھے بول رہے کہ اللہ کا نام کیا تھا، وہ اپنے کو کس نام سے پکارتا تھا پہلے، ہے نا، جب وہ پیدا. میں بولتا ہوں جو ہمیں اللہ نے نام کہے نا اپنے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ کو پکارو اس کے 99 نام سے، اللہ کو پکارو ان ناموں سے. ہمیں قرآن یہ کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، خالی ہم جانتے اتنے نام جتنے ہمیں کہے گئے. نہیں آپ کو، اور ہر نام کے پیچھے ہشام بھائی جس طرح آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے بنایا تھا، اس طرح سے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کائنات بنانے سے پہلے خود کو کس نام سے جانتے تھے. رائٹ؟ خود کس نام سے جانتے تھے، ایگزیکٹلی. وہ تو وہی جانے گا نا. میں کیسے جانوں؟ میں یہ جانتا ہوں کہ اس نے مجھے جو نام کہے ہے، میں یہ وہ تو وہی جانے. دیکھیے مجھے جو نام اپنے کہے ان سے میں اس کو پہچانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پہلے انسان کے طور پر اس پلانٹ ارتھ پر بنایا یا کہیں اور بنایا؟ آپ یہ بول رہے کہ آدم نہیں، یہاں آدم نہیں بن گیا دنیا کے اندر. یہاں نہیں بنے، کہاں بنے تھے؟ دیکھیے ایسے اسلامک تھیولوجی ایسے بولتی ہے کہ جو ہے نا یونیورس ہے، یونیورس کا جو اینڈ ہے نا، اینڈ
یونیورس جہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ انفینٹ ایگزسٹ کیا تھا تو یونیورس کا لمٹ ہونا ہی چاہیے. تو یونیورس کے بیونڈ نہ اسپیس نہ ٹائم ہے, اس کو بولتے ہیں لا خلا ولا ملا, نہ اسپیس نہ ٹائم. ٹائم اسپیس فیبرک ایکسپینڈ کر رہا ہے, ماڈرن کاسمولوجیکل ماڈل یہ بتاتا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, جن کو آپ اللہ تعالیٰ مانتے ہیں, جن کا آپ کو نام نہیں پتا کہ کائنات بنانے سے پہلے کیا نام تھا, ان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہاں بنایا تھا؟ ویئر یور گاڈ کریٹڈ ایڈم. دیکھیے ہم کیا بولتے ہیں, ہم بولتے ہیں جنت ایک مقام ہے, جنت جو کہاں پہ, جو عرش کی نیچے, عرش میں مخلوق پر جو اللہ تعالیٰ دکن نے ہو. حضرت آدم کو جنت پہ بنایا تھا, زمین پہ نہیں بنایا تھا. دیکھیے حدیث میں الفاظ آ گئے نا وہ والے کہ مٹی کا پتلا تھا آدم, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو روح پھونکی اس کے اندر, تو اس کے اندر سول آ گئی پھر آدم کے اندر, تو ایسے وہ بن گیا تھا. پھر اس کی پستی سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا, اور آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ وہ مٹی زمین کی تھی, یعنی اللہ میاں نے زمین سے مٹی لی اور اس مٹی کو لے گئے جنت میں, اور وہاں اس میں روح پھونکی اور آدم بن گیا. میں پھر سے وہی بات کر رہا ہوں, جو ہاؤنس نا, ہاؤنس وہ آپ سائنس سے لیجیے, ہاؤنس اس کی آپ سائنس, آپ ہاؤنس کا کام مجھے مت چھوڑیے. سوال نہیں میں آپ کو بول رہا ہوں نشان بھائی, یہ ویئر کا سوال ہے, یہ میں صرف لوکیشن پوچھ رہا ہوں کہ ویئر یور گاڈ لوکیشن, حضرت آدم. ہاں, بیونڈ ارتھ, اتنا بتاؤں گا, بیونڈ ارتھ. How your God transported حضرت آدم from that point to earth and where, آپ کے حضرت آدم نے لینڈ کہاں پہ کیا تھا؟ پلانٹ ارتھ. میں پھر بول رہا ہوں نا ہاؤنس, میں پھر سے بول رہا ہوں, یہ ہاؤ کا سوال نہیں ہے, یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس زمین کے پار حضرت آدم بنے اور انہوں نے حوا کے بہکانے پر شجر ممنوعہ کھا لیا, تو جنت سے زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہاں اتارا تھا اور کب اتارا تھا, یہ پوچھ رہا ہوں. کب کا سوال بھی نہیں پتا ہے, اور کہاں کا سوال بھی صحیح سے نہیں پتا ہے. نہیں پتا ہے سر, کمال ہے ہشام بھائی, کمال ہے. یعنی میں آپ کی آنےسٹی کی داد دیتا ہوں, کیونکہ آپ کم از کم بقیہ لوگوں کی نسبت آنےسٹ ہیں, اور میں یہاں پر, میرے پاس 1 گھنٹہ ہو گیا, میرا آج ویکینڈ ہے, اور میرے اوپر بڑا دباؤ ہے میری فیملی کا کہ مجھے انہیں باہر لے کے جانا ہے, اور میں نے باقاعدہ لڑائی کر کے نا ان کو بٹھایا تھا. مجھے آپ سے یہ چاہیے کہ یہ ہماری آخری پوڈ کاسٹ نہیں تھی, یہ ہماری پہلی پوڈ کاسٹ تھی, اور ہم یہ سارے سوال جو ہیں دوبارہ ایک آرگنائزڈ وے میں آ کر چلیں گے. میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, میں نے آپ کی بات ٹوکی ہو تو آئی ایم سوری, اور اگر آپ نے میری بات ٹوکی ہو تو آئندہ مت ٹوکیے گا. اور آپ کے جو شاگردوں نے بدتمیزی کی سر, وہ اس کا ذمہ میرا نہیں ہے. ہشام بھائی, ہم ان سارے سوالوں کے جواب اگلی پوڈ کاسٹ میں ود ان 10 days ہم دوبارہ پوڈ کاسٹ پہ ملتے ہیں سر, ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ہشام بھائی, ٹیک کیئر. ہشام ارشاد صاحب انڈین کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود